سیدہ امجد عرفہ کریم کی مدر، اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل ہستی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر فوزیہ کامران چیمہ ہے۔ ڈنمارک میں رہتی ہیں، پین مینجمنٹ پہ کام کرتی ہیں۔ پاکستان آئی ہوئی تھیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں اس اپرچونٹی سے، اور ان کی کچھ نہ کچھ جو ان کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا کہ پین مینجمنٹ پہ بھی کام ہوتا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم یہ شیئر کریں اپنے سننے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو پین، کوئی گریف، کوئی پین، کوئی ریگریٹ، کوئی زندگی میں مختلف طریقوں سے آتا ہے، کیسے ہم اس پین کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی، میں ویلکم کرتی ہوں فوزیہ کامران چیمہ کو۔ السلام علیکم فوزیہ۔ تھینک یو سو مچ سمینا فار ہیونگ می۔ تو یہ جو ٹاپک آج آپ نے چنا ہے، اس پہ بات تو تقریباً کوئی گھنٹوں کے حساب سے ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں یہی بتاؤں گی کہ پین کے اندر میرا 3-4 سال کا ایکسپیرینس جو کہ کوپن ہیگن یونیورسٹی ہاسپٹل میں کام کرنے کا ہوا ہے، اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہم پین مینجمنٹ ٹیکنیکس جو ہم یوز کرتے ہیں ادھر اور جو پاکستان میں یوز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا فرق ہے، بیسیکلی پین ہوتی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ویورز کو یہ بتاتی چلوں کہ جب میں پین مینجمنٹ کی بات کر رہی ہوں تو اس میں ایکیوٹ یا سب ایکیوٹ پین کی بات نہیں میں کر رہی۔ ایک تو پین جب آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایکیوٹ ٹراما ہوتا ہے، اس کے بعد والی جو پین ہوتی ہے اس کی مینجمنٹ میں کام نہیں کرتی، یا اچانک آپ کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اس میں بھی میں کام نہیں کرتی۔ میں اس پین کی بات کر رہی ہوں جو سالوں، مطلب ایئرز آفٹر ایئرز آپ کو رہتی ہے، جسے ہم کرونک پین کہتے ہیں، جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ آپ کی آج یا کل میں کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، آپ کہیں گرے نہیں، آپ کو کچھ ہوا نہیں، لیکن آپ کو درد ہے، اور وہ آپ کی کمر میں ہو سکتی ہے، آپ کی گردن میں ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں ہو سکتی ہے، جسم کے کسی بھی باڈی پارٹ میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کچھ ایک ریزن سمجھ نہیں آتا۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو فوزیہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کس حد تک کامیابی ابھی تک ہوئی ہے اس پین مینجمنٹ کی فیلڈ میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے سو دیٹ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں، کوالٹی کو بڑھا سکیں اور لوگوں کی لائف میں تھوڑا بہتری آئے؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اس چیز کو ہم نے امپروو کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو پھر ہمیں پین اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ آئدر ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، یا فزیو تھراپسٹ ہو سکتے ہیں، یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی لوگ جو اگر ماسٹرز آگے سے پین مینجمنٹ میں کر لیں، کیونکہ اگر ہم خود ہی پین کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم پیشنٹس کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے۔ جو پاکستان میں زیادہ تر پین مینجمنٹ کا طریقہ میں نے دیکھا ہے وہ میڈیسن سے ٹریٹ ہوتا ہے۔ ان کو لانگ ٹرم میڈیسنز، پیناڈول، بروفین اور ڈیکلورون، اور ایون لوگ ڈیکلورون کے انجیکشنز لگواتے ہیں سر درد کے لیے، جن کو کرونک سر میں درد ہوتی ہے، میگرین کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو واحد پاکستان میں ابھی تک میں نے دیکھا ہے، میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ بہتر بھی ہو رہا ہو، وہ صرف یہ ہے کہ آپ میڈیسن کھاتے رہو، میڈیسن سے نہیں آرام آ رہا تو پھر انجیکشنز لگوانے شروع کر دو، اس سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپریشنز لوگ کروانا شروع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بیک کی یا نیک کا پرابلم ہو۔ لیکن میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کرونک پین میں ہیلپ نہیں کرتی۔ تو آپ کا کویسچن یہ تھا کہ امپروومنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ امپروومنٹ تو اوبویسلی سب سے پہلے ہمیں، جب تک پین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پین ہوتی کیا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی کو درد ہوتی ہے تو وہ اس کی ریزن ڈھونڈتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری باڈی جیسے ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور وہ خرابی ڈھونڈنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ چلتا پھرتا ہے، وہ ایم آر آئیز کرواتا ہے، وہ سی ٹی اسکینس کرواتا ہے، وہ ایکس ریز کرواتا ہے۔ پیشنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری درد کس وجہ سے ہے۔ تو اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو ایک نارمل اگزامپل سے میں ویورز کو سمجھانا چاہوں گی، کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے برین کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، لیکن اس کے ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے۔ پین اٹ سیلف جو ہے نا، پین ایک سمٹم نہیں ہے، پین ایک ڈیزیز ہے۔ یعنی کہ یہ ہاں جی، یعنی کہ پین کے لیے آپ کو کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
جیسے شوگر ہو گئی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, ٹھیک ہے لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کو ہو جاتا ہے, لیکن کئی دفعہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہوتا ہے. تو پین ایک بیسیکلی ایک اس کو ایک ڈیزیز جتنی رسپیکٹ دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم پین کی ریزن ڈھونڈتے ہیں, اگر آپ نے ڈھونڈنی بھی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پین کی ریزن ڈھونڈیں, تو اس کو صرف بایولوجیکلی یعنی کہ صرف باڈی کے اندر تلاش مت کریں, کیونکہ پین جو ہے وہ ایک ٹرائی اینگولر چیز ہے. اس اگر آپ کو درد ہے تو وہ کیا کہتے ہیں بایولوجیکل ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور سوشل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور فزیکل پین کی میں بات کر رہی ہوں, میں وہ آپ کو ٹینشن یا انزائٹی کی بات نہیں کر رہی, یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ کو فزیکل طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے اندر. تو اگر آپ نے کوئی ریزن ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ اس پوری ٹرائی اینگل پہ فوکس کریں کہ اگر آپ نے خود کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا یا ویورز نے کیا ہوگا کہ کہیں درد ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک کوئی آپ کو ملنے کے لیے آ جائے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, جو آپ کو بہت پسند ہو, تھوڑی عرصے کے لیے آپ جو ہے نا درد اپنا بھول جاتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر ایسے میکانزمز ہوتے ہیں جو گیٹ کنٹرولز جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ان کی وجہ سے آپ کچھ عرصہ کے لیے اپنی درد بھول جاتے ہیں. تو اگر ریزن ڈھونڈنی ہے تو ان تینوں سیکٹرز کے اندر ڈھونڈیں, اور بہتر ہے کہ مت ڈھونڈیں. آپ پین کو ریزن ڈھونڈنے کی بجائے یعنی کہ اس کا پیچھے سے کچھ ڈھونڈنے کی بجائے آپ اس کی ٹریٹمنٹ پہ توجہ دیں. یہ پین کا جو ہے نا علاج ہے. اچھا, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ہمیں, اگر میں آپ کی باتیں پہلی دفعہ سن رہی ہوں, اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پین مینجمنٹ بھی کوئی کسی چیز کا نام ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم کس طریقے سے اویئرنیس دے سکتے ہیں اپنی لائک پبلک کو کہ یہ اس پہ ان کو اویئرنیس آئے کہ پین کو کیسے مینیج کرنا ہے, یا اس کے لیے کدھر جانا چاہیے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ڈائریکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ. بالکل, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سمینہ ایک بہت لمبی ٹاک ہے, اس کے لیے بہت لمبے سیشنز چاہیے, لیکن میں شارٹلی اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو درد ہے, مطلب آپ کو 3-4 سال ہو گیا, آپ کی بیک کی درد فار ایگزامپل آپ لیتے ہیں, آپ کو ہے, اور آپ نے اپنی MRI کروا لی ہے, آپ نے CT اسکینس کروا لی ہیں, آپ نے اپنی ایکس ریز کروا لی ہیں, آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی نا, تو سب سے پہلی چیز جو پین کی ٹریٹمنٹ میں ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں. کیونکہ پین بیسیکلی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں. نارملی وہ ریسیپٹرز آپ تب ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اتنا بڑا اسٹیمولس ہو نا, تو وہ ریسیپٹرز ریئیکٹ کریں گے اور آپ کو درد پروڈیوس کریں گے نا. پین اٹ سیلف تو کچھ چیز نہیں ہے نا, پین بس دماغ کے اندر ایک فینومینا ہے. تو بعض اوقات سوشل ایشوز کی وجہ سے, سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے آپ کی جو فزیکل پین ہے نا, آپ کے ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں نا, ان کی اسٹیمولیشن لیول ادھر کی جگہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہلکے سے اسٹیمولس سے نا آپ کا پین جو ہے نا ٹریگر ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا آپ اس کی طرف توجہ دیتے رہیں گے نا, اتنی وہ بڑھتی جائے گی. تو اگر جن لوگوں کو کرونک پین ہے, ان کو سب سے پہلا مشورہ ہے, میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے جو مین چیزیں اپنی آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کینسر نہ ہو, کوئی بیک میں کوئی ٹیومر نہ ہو, کوئی اس طرح کی, جب وہ کوئی آپ کی ڈسکنس جو ہے ہرنیشنز نہ ہو, یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جو کہ آپ کی نرو کے اوپر آپ کو پریس کر رہی ہو, اگر وہ نہیں ہے اور وہ صرف پھر درد ہے, تو پھر وہ اس درد کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ رہنا سیکھیں. یہی اس کی مینجمنٹ ہے. اس میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ درد کے علاج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک کوشچن رکھیں کہ وہ کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا جو اس درد کی وجہ سے. وہ کاموں کی اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں, جیسے کچھ لوگوں کو فار ایگزامپل جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں لوگوں کو شوق ہے بہت بھاگنے کا, سوئمنگ کرنے کا, کہتے ہیں ہمیں درد ہوتی ہے ہم بھاگ نہیں سکتے, ہمیں درد ہوتی ہے ہم سوئم نہیں کر سکتے. درد کو بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے, آپ یہ سوچیں کہ اس درد کی وجہ سے ہم کیا کر نہیں سکتے. ان کاموں کی ایک لسٹ بنا کے, اچھا آپ سپوز آپ چاہتی ہیں سمینہ مجھے درد ہوتی ہے, میں واک کرنا چاہتی ہوں 5 کلومیٹر, نہیں کر سکتی, میری بیک نہیں اجازت, درد شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ گول تو واک ہے نا آپ کا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ
5 کلومیٹر تو پہلے دن سے آپ نہیں اسٹارٹ کر سکتی. آپ گریجویٹڈ ایکسپوئر اپنی باڈی کو دیتے ہیں. آپ فار ایگزامپل 200 میٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. 200 میٹر آپ چلے ہیں. اب وہ سگنلز جو آپ نے اپنی باڈی اپنے دماغ کو ایک اچھا سگنل آپ نے بھیجا ہے کہ میں نے 200 میٹر چلی ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. پھر اگلے دن 2-3 دن کے بعد اگر صحیح رہے 300 میٹر 400 میٹر 1 کلومیٹر 5 کلومیٹر فائنلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو آپ کے ریسیپٹرز جو کہ یہاں پر پہنچ گئے تھے ان کی اسٹیمولیشن لیول وہ دوبارہ سے واپس ان کا اسٹیمولس جو ہے نا وہ پھر اونچے اسٹیمولس کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ نے کیا ایسے پیشنٹس ایکسپیرینس کیے ہیں؟ جی کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو کبھی کہ انہیں فرق پڑا ہے اس چیز سے؟ جی بالکل, کیونکہ ہمارا بیسک طریقہ جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں پین کی مینجمنٹ میں جسے ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو فنکشنل تھیراپی. اور کوگنیٹیو فنکشنل تھیراپی کے آگے سے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک اس میں ہوتا ہے گریڈڈ ایکسپوئر, دوسرا ہوتا ہے پیشنٹ ایجوکیشن اور تیسرا ہوتا ہے چینج آف لائف اسٹائل. تو یہ 3 چیزیں. آپ دوائی مت کھائیں. اب اگین میں دوبارہ بار بار ویورز کو کہہ رہی ہوں کہ میری مراد ایکیوٹ یا سب ایکیوٹ پین سے بالکل نہیں ہے. میں صرف کرونک پین کی اس وقت بات کر رہی ہوں جو سالوں چلتی رہتی ہے اور جس کی ریزن ہی نہیں ملتی اور جس کے لیے لوگ بس فارمیسیز پہ جا کے دوائیوں کے بگ اماؤنٹس آف میڈیسن کھاتے رہتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے یا مجھے اگر فرض کریں پین ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جی اس میں بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب ہمارے اسپیشلسٹ کو ہی نہیں پتا کہ پین کیا ہے. لوگوں کو جو پین اگر بیک میں ہوئی یا نیک میں ہوئی جس میں میں زیادہ تر میں کام کرتی ہوں تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس چل جاتے ہیں. وہ پھر ان کے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین وہ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا اب آپ کا ایم آر آئی اس وقت اگر میں کرواؤں یا میرا ایم آر آئی کرواؤں آفٹر 30 ہر بندے کے ایم آر آئی کے اندر ڈی جنریٹو چینجز نظر آتی ہیں. یہ ایک نارمل بات ہے. تو وہ کوئی بھی چیز فوکس کر کے اچھا یہ چیز ہے تو اس کی وجہ سے درد ہے, نہ وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے اور نہ درد ٹھیک ہوتی ہے. تو اب اوبویسلی یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. سب سے پہلے تو بہت ضرورت ہے کہ لوگ پین کے اندر پڑھیں. کہیں نہ کہیں آئی تھنک آغا خان ہاسپٹل میں پین مینجمنٹ میں ماسٹرز کراتے ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے. نہیں یہ ہے چیز, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل سرے سے نہیں ہے, بٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام نہیں ہے اتنی, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے یا کہ بہت زیادہ لوگ اس فیلڈ میں جا نہیں رہے یا اس کے بارے میں کوئی ہر طرح کی اسٹڈی آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کے روزمرہ زندگی میں آپ کو لوگ وہ ملتے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. بٹ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ آپ سے سنا ہے کہ یہ پین مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. جی آپ کی بات سے میں بالکل ایگری ہوں کہ میں نے بھی فرسٹ ٹائم ڈینمارک میں جا کے مجھے بڑا فیسنیٹ یہ کانسیپٹ کیا کہ اور میں خود مجھے اپنی بیک میں نا سالوں یعنی کہ جب میرا پہلی دفعہ تب سٹارٹ ہوئی تھی جب ایف ایس سی کے بعد میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا ڈیو ٹو انٹری ٹیسٹ نا, تو مجھے بیک پین سٹارٹ ہو گئی تھی. آج میں وہ اتنے سال پیچھے دیکھتی ہوں تو اس میں مجھے کوئی انجری تو نہیں ہوئی تھی, میں کہیں گری نہیں تھی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بٹ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل فیکٹر تھا, سوشل پریشر تھا میرے اوپر بہت زیادہ جس کو میری باڈی نے ایز اے پین شو کیا تھا. سالوں مجھے درد رہی اور جب میں کچھ علاج نہیں تھا, میں ڈیکلورون کھا لیتی تھی, میں انجیکشن بھی لگوا لیا کرتی تھی, مجھے درد ہوتی تھی, میں نے بڑے طریقے ڈھونڈے, پھر میں نے بہت سارے کام کرنے چھوڑ دیے. میں نے کہا نہیں یہ درد تو میری جان نہیں چھوڑی. لیکن جب میں وہاں جا کے میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا کہ بیسیکلی ایک تو ان تینوں کمپوننٹس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی مینجمنٹ کا ایک بہت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں. آپ اس کو بتائیں کہ اپنے جسم کو ایک مشینری کی طرح آپ نے نہیں ٹریٹ کرنا, اس کو سارے فیکٹرز بتائیں اور اس کی صرف جب پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی صرف باڈی پہ اور اس کی جو ایم آر آئی اسکینس پہ جو چینجز آئی ہیں ان پہ تو نہیں صرف کنسنٹریٹ کر کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے. اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آئی ہوئی ہیں, اس کے بل پے ہو رہے ہیں, وہ کہیں اس کو کیا کیا مسائل ہیں, کیونکہ ہر چیز مطلب یہ اتنا افیکٹ ہوتا ہے انسان پہ کہ یا سوشلی اتنا پریشر واقعی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پین کی شکل میں سامنے ہے. یہ بھی میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو انگزائٹی کا پتا تھا کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, بٹ یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ بھی سنا ہے کہ یہ پین کی شکل میں بھی لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے.
क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली पेन का कोई सेंटर नहीं है। हमारा ब्रेन के अंदर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से पेन जनरेट, जो भी अगर उसके पास स्ट्रेस आता है, उसके पास एंजाइटी आती है, उसके पास किसी किस्म की कोई परेशानी आती है ना, तो उसको समझ नहीं आती, वो उसको पेन समझता है। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि सालों अगर आपको दर्द रही, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप वायलिन बजाते रहें, सालों बजाते रहें ना आप, और उसके बाद आप कई साल छोड़ दें, तो जब आप पहली उसकी रखेंगे ना, जो बजाते हैं वो लोग, तो वो फ़ौरन ही उनको याद आ जाएगी ना दोबारा। तो अब देखें, एक जैसे मेरा ये बना कि मेरा मेडिकल कॉलेज में उस वक़्त पहली दफ़ा एडमिशन नहीं हो सका ड्यू टू एंटीटस, तो वो सर्कमस्टांसिस में मुझे कहीं पे भी ना दोबारा ये होना कि मुझे कोई पढ़ाई का इशू हो या कुछ, तो मुझे वही मेरी वायलिन की टोन दोबारा बच जाती है ना, तो मुझे वो दोबारा से मेरी दर्द ज़ाहिर हो जाती है। तो वो सर्कमस्टांसिस, वो जो आपकी ज़िंदगी में चलते रहे हैं, वो सारे के सारे जो है ना, वो आपके पेन मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब है कि ये तो फिर उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ा अलमिया होगा जिनके साथ डिफरेंट हादसे हुए हैं, या उनको कोई ना कोई इस किस्म के दोबारा से उन सर्कमस्टांसिस में से गुजरना पड़े, तो इट मीन्स कि वो उनको दोबारा ट्रिगर करते हैं। और ये बात भी उनको ये भी अवेयरनेस में ही आ जाती है ना, बिकॉज हम एट टाइम्स हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि ये भी वजह हो सकती है कि कैन बी वन ऑफ द रीजन। आप पेशेंट से पूछना पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, और ये जो चल रहा है ये पहले आपने कभी सेम एक्सपीरियंस किया? कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं, कोई डिवोर्स का सीन चल रहा है, कोई अचानक जॉब छूटने का सीन चल रहा है, कोई आप बल्कि आपने यहाँ पे भी, ये तो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन बात है, लोग कहते हैं मेरा पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, मेरा पेन का थ्रेशोल्ड कम है। तो ये थ्रेशोल्ड क्या है? ये आपके सर्कमस्टांसिस ये सारे हैं। तो बात तो ये है कि वो जो कहते हैं ना कि क्या पूछते हो दर्द का हाल, कहाँ था कहाँ नहीं है, रखा था जहाँ तूने हाथ, अब वहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता था, शायरी भी कर लेती हूँ। माशाल्लाह। ये है कि डॉक्टर साहबा, मुझे ये तो समझ आ गई है कि आपके पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने ये सोचा कि अपनी व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूँ। और आप क्या इस चीज़ में मेरे से एक छोटा सा प्रॉमिस अगर मैं सब लोगों के सामने आपसे लेना चाहूँ, क्या हम कोई सीरीज़ बना सकते हैं ऐसी कि हम ऑनलाइन सेशंस करें इस बारे में? ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है, और हमें अगर अपने लोगों को अवेयर करना है इस बारे में, पेन मैनेजमेंट के बारे में, तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत होगी, आपके कीमती वक्त की ज़रूरत होगी। हम ऑनलाइन सेशन किया करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे लोग आपसे, और कहाँ बैठे हुए हम इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कि आप कहाँ बैठी होंगी डेनमार्क में, और लोग पाकिस्तान से आपको सवाल करेंगे अपने क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, उसके बारे में, तो सदका जारिया भी बन जाएगा। बिल्कुल। और मैं थैंक यू सो मच कि आप पूछ रही हैं, कि बड़े अरसे से मैं ये चाहती थी, मेरे पास इस हवाले से कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी, कि लोगों को पता चलेगा। और कोई क्वेश्चंस हों, दर्द किसको, मेरा ख्याल है शायद ही मैं किसी से मिली हूँ और वो कहे जी मुझे दर्द नहीं है। दर्द सभी लोगों को किसी ना किसी सूरत में सहा होता है, फिज़िकल मेंटल, कोई ना कोई दर्द की किस्में होती हैं। तो क्वेश्चंस जो लोगों के जहन में हो ज़रूर भेजें। इस पे एक सीरीज़ पूरी की जा सकती है, कि मेन कंपोनेंट तो इसका पेशेंट एजुकेशन ही है, तो वो जितना एजुकेट हम लोगों को कर सकें वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ज़रूर कर देंगे। तो अपने क्वेश्चंस अगर किसी के जहन में हो तो वो ज़रूर भेजें। जी बिल्कुल, मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये चाहूँगी कि आप कमेंट सेशन में अपने लिखें कि आपको किस किस्म के प्रॉब्लम है, किस किस्म की पेन्स है, आप डॉक्टर फौजिया कामरान चीमा से क्या पूछना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी बात है कि जिसके बारे में आप परेशान हैं सालों से, और आपने कितने एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपको फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो किसी भी किस्म का आपके जहन में अब आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से डॉक्टर फौजिया ने हमें बताया है कि साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, कितने कितने फैक्टर्स हैं, ये भी कभी नहीं मैंने सोचे थे। तो डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आप सब लोगों के साथ की। आप सब लोगों की दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये बहुत स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।